औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ वकास चौधरी। आप देख रहे हैं जा कश्मीर न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगी ज़िला मीरपुर की, न सिर्फ ज़िला मीरपुर की बल्कि आज़ाद इस रियासत जम्मू व कश्मीर की एक निडर, बेबाक और दलेर खातून, जिन्होंने हालिया तहरीक में अपना एक इंतहाई अहम, ख़वातीन के अंदर एक इंतहाई अहम रोल अदा किया। मेरी मुराद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की बानी नसरीन मलिक साहिबा हमारे साथ इस पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप डोडियाल के अंदर तशरीफ़ लाई, न सिर्फ डोडियाल के अंदर बल्कि आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं आपसे ये मज़ीद जानना चाहूँगा कि ये जो तहरीक थी, जो तहरीक स्टार्ट थी, जो तहरीक चल रही थी, इस तहरीक के असूल के नतीजे में इसकी पादाश में आप पे जो जुल्म सितम, जो ज़्यादती, जो नाइंसाफ़ी, जो बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए, इस वाले से हमें हमारे सामीन भी सुनना चाहेंगे, हम भी आपसे सुनना चाहेंगे कि किस तरह से इंतज़ामिया का, पुलिस का, आप हुकूमत का आपके साथ रवैया रखा गया। उसके बाद हम अगले सवालात की जानिब बढ़ेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब कौम एक अपने जुज़वी मकासद हासिल कर चुकी है इतनी मुश्किलात के बाद, और जिसमें ख़वातीन और मर्द और हमारे नौजवान बच्चों का एक मुश्तरका काविश, मुश्तरका हिस्सा शामिल है, उसमें फिर अब उन दुख और दर्दों को याद करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं। लेकिन चूँकि आपका सवाल है तो मैं ये कह दूँ कि चूँकि एक सिस्टम है और सिस्टम के तहत ये गरीब को या कमज़ोर के हक में उठने वाली आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जाती है, और वो उन्होंने की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लेकिन अल्लाह ताला की नुसरत जब शामिल हाल होती है और जब आप ईमान के दर्जे पे होते हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो आपकी मदद भी फरमाते हैं, और माँओं की दुआएँ और बहनों की दुआएँ। और जो ऐसा महसूस होता था एक दफ़ा कि शायद मैं अपनी रियासत में नहीं हूँ, किसी और दुश्मन के शिकंजे में आ चुकी हूँ, और जिस तरह से तशद्दुद बरसाया गया। लेकिन ये है कि उससे ये भी समझ आई है कि इनकी तरबियत कितनी नाक़िस थी। इन इदारों में जिन लोगों की भर्तियाँ की गई, उनकी अखलाकियात कितनी गिरे हुए थे, और इनके अंदरूनी मामलात जो हैं वो किस हद तक पस्त हैं। उसको देख के मुझे बहसीयत मजमूई बड़ा दुःख भी हुआ कि हम अफ़सोस से कह रहे हैं कि ये इदारे जो हैं हमारे मतलब बने बैठे होते हैं इदारों के सरबराह, उनको हम लोग एसपीडीसी साहब कह रहे होते हैं, और हमारी आवाम, सादा अवाम इनको सैल्यूट मार रही होती है, जबकि ये तो फर्श पे बिठाने के काबिल है, उस काबिल भी नहीं है, इतनी भी इनके अंदर मैनेजमेंट की सलाहियत नहीं है। और ये जो वाक़या इस्लामगढ़ में हुआ 11 मई को, ये भी इनकी मैनेजमेंट की वजह से हुआ। क्राउड को हैंडल ना कर सकना या आवाम के प्रेशर को बेहतर अंदाज से डील ना करने की वजह से ये सारा वाक़या हुआ, और जिसका सारा का सारा गुस्सा, और बिलखुसूस डडियाल वालों का गुस्सा, उन्होंने कहा कि आज हम लोग मीरपुर वालों पे निकालेंगे। तो जो तहरीक यहाँ से चली और उसका इख्तिताम जो है फिर अच्छे अंदाज में जो है वो इस्लामगढ़ में हुआ। बहरहाल कहना यही चाहूँगी कि कमियाँ और कोताहियाँ हर जगह पे मौजूद हैं। ज़रूरत है कि तालीम और तरबियत से इन कोताहियों को और सब्र और तहम्मुल से जो है ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो है वो दुरुस्त की जाएँ। उस वक्त हमें ये खबरें मौसूल होती रही हैं कि थाना के अंदर जिस वक्त आप पे तशद्दुद किया गया, वो जो थे मर्द कांस्टेबल थे, जो पुलिस के जवान थे, वो थे या दीगर ऑफिसर थे, इन खबरों में कितनी हद तक सदाकत थी? जी, असल में उस वक़्त एक तो क्राउड बहुत ज़्यादा मुश्तिल था दोनों तरफ से ही, अवाम का भी, और चूँकि अदनान कुरैशी शहीद क्या उस वक़्त शहादत भी हो चुकी थी, और सबको ऐसा ही लगता था कि जैसे कि भई आज जो है इनको मार ही डालें ना, ये जो हमारे हत्थे चढ़ गए हैं लोग। हालाँकि सब जानते हैं कि हम लोग तो तकरीबन इस वाक़ये से ढाई 3 घंटे पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। तो सच्चाई तो इसमें है कि इन लोगों ने फिर फ़र्क तो कोई नहीं रखा कि मर्द है या औरत है या रियासत की बेटी है या किस काज़ के लिए निकली है। इन्होंने तो अपना ज़ाती एक वो सारा गुस्सा और तशद्दुद जो है वो निकाला। तो लेकिन फिर भी हम लोग इनको माफ़ करते हैं, इसलिए कि मुस्तक़बिल में ये लोग आवाम के लिए बेहतर चीज़ें डिलीवर करें। हम किसी भी चीज़ को, किसी भी तशद्दुद को, किसी भी इनके अमल को जो इन्होंने ज़ाती समझकर हम पे किया, हम उसको ज़ाती नहीं लेंगे। हम उसको यही समझते हैं कि हम रियासत की बेहतरी के लिए, यहाँ की अवाम की फ़लाह व बहबूद की बेहतरी के लिए हम इनको माफ़ करते हैं खुले दिल से, और कहते हैं कि ये मज़ीद इस तरह के वाक़यात ना हों। अवाम का एतमाद जो है इन इदारों पे बढ़े, और इन इदारों में अच्छी और तालीम याफ़्ता और आला अख़लाक के लोगों को भर्ती किया जाए, ताकि अवाम और इनके दरमियान जो इतना बड़ा एक ख़ला पैदा हुआ है, वो ना उसका पैदा हो। खात्मा हो। जी, जी। आप जो है ना बैरिस्टर सुल्तान चौधरी महमूद साहब के मुखालिफ इलेक्शन भी लड़ती रही हैं, हालिया इलेक्शन भी आपने उनके मुकाबले लड़ा। जी, जी। वोटें अगर आपको मिली या ना मिली, लेकिन जो है ना आपने अवामी हकूक़ के दिफा में इस तहरीक के नतीजे में भरपूर अंदाज से आपने कोशिश की।
اب برسر سلطان چودھری صاحب وہ صدر ریاست بھی ہیں، ان کا دورہ برمنگھم، دورہ برطانیہ بھی ہے، اس میں ہم وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اوورسیز کمیونٹی ہے، جس طرح سے جو تحریک یہاں پہ چلی تھی عوامی ایکشن کمیٹی کی صورت میں، اس کی جو چنگاری ہے وہ برطانیہ کے اندر بھی اس وقت پہنچ چکی ہے۔ اس میں ہمیں دیکھنے میں یہ مل رہا ہے کہ ایک جانب برسر سلطان صاحب کے جو چاہنے والے لوگ ہیں، ان کے حق میں ایک انتہائی بڑا جلسہ جو پروگرام رکھنے جا رہے ہیں، دوسری جانب ہمیں یہ بھی خبریں موصول ہو رہی ہیں ویڈیوز کی صورت میں، سوشل میڈیا کی صورت میں، کہ ان کے مد مخالف بھی ایکشن کمیٹی یا کوئی بھی جو لوگ ہوں گے وہ احتجاج کریں گے۔ اس وجہ سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں، چونکہ ایک صدارتی آرڈیننس نافذ ہوا تھا، وہ ان کے ہی سگنیچر کی وجہ سے ہوا تھا، اس کے بعد بھی ایک تحریک کی ایک بہت بڑی لہر ابھری تھی اور لوگوں نے اپنا جو مطالبہ تھا وہ منوایا تھا سڑکوں پہ۔ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، جب بھی کوئی چیز فطرت کے اور قانون فطرت کے منافی جب بھی آتی ہے تو اس کے خلاف ری ایکشن ضرور ہوتا ہے، وہ عوام میں بھی ہوتا ہے، وہ مطلب ہر خاص و عام میں ہوتا ہے۔ اور جو صدارتی آرڈیننس کی صورت میں جو ایک چول ماری گئی، یا جس طریقے سے ایک مطلب ایک جو بھی ایک آزاد برائے نام ہی صحیح آزاد ریاست میں جو لوگ رہتے ہیں، جن کا جو آئی ڈی کارڈ وہاں کا یوز کرتے ہیں، جن کے پاس اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، یا جو ریاست کی ایک حیثیت ہے ان کے پاس ایک باشندے کی، ان کے خلاف تحریر و تقریر اور ان کا احتجاج اور تنقید کی جو پابندی ہے، یہ تو آئین کے منافی تھا۔ پہلی تو بات یہ تھی کہ اس کے بارے میں یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اس کے اوپر تو بڑی بڑی ڈیبیٹس چل رہی ہیں اور ہوئی بھی ہے کہ یہ راتوں رات کیسے یہ کیا گیا، جبکہ صدر صاحب کے الفاظ ہیں کہ ان کو خود نہیں پتا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خود نہیں پتا کہ یہ کیسے کیا گیا۔ تو یہ تھوڑی سی مطلب یہ گیپس ہیں جو کہ ایک سیاسی شخصیت کو، بے شک چلے جیسا بھی ہے، انہوں نے اتنا ٹائم گزارا ہے سیاست میں، اور ان کی اس طرح کی غلطیاں جو ہیں وہ نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ عوام کے لیے بھی اس میں انہوں نے مزید اپنا مقام کھویا ہے۔ اور عوامی ایکشن کمیٹی کے حامی ہوں یا نہ ہوں، جو بھی لوگ ایک انصاف پسند ذہنیت رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انسان کے بیسک رائٹس کیا ہیں، ہیومن رائٹس کیا ہیں، تو وہ اس کو بالکل رد کرتے ہیں، انہوں نے کیا۔ اور جو برطانوی جو ہماری کمیونٹی ہے جو وہاں پہ مقیم ہے، ان کا جو ہے بڑا کنٹریبیوشن ہے اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی کو طاقت دینے میں، تقویت دینے میں، قربانیاں دینے میں، مالی ہو یا جانی ہو، جس میں آپ بیرسٹر خالد فاروق صاحب کی قربانی کو جانتے ہیں کہ وہ خصوصی طور پر 11 مئی کے واقعے، 11 مئی کے معاملے کے لیے برطانیہ سے تشریف لائے تھے کہ میں ان حالات کو خود دیکھنا چاہتا ہوں، پھر 11 مئی کو انہوں نے گرفتاری بھی دی۔ تو اس طرح سے ہے کہ جو آپ کرتے ہیں وہ بالآخر آپ کے سامنے آتا ہے، جو آپ کی نیتیں ہوتی ہیں، جو آپ وہ کارپٹ کے نیچے جو گند آپ رکھتے ہو، وہ ایٹ دی اینڈ ایک دن سامنے آتا ہے۔ بریسٹر صاحب کو جو چیزیں آج فیس کرنی پڑ رہی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کا اپنا کیا کرتا ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ عوام باشعور ہو چکی ہے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے۔ آج کے دور میں ہسٹری کو یا معاملات کو چھپانا اتنا بھی آسان نہیں ہے، جیسا بیرسٹر صاحب نے سمجھ لیا تھا، لہٰذا جو عوام کر رہی ہے عوام کا یہ رائٹ ہے، اور چونکہ وہ ایک آزاد ریاست میں ہے اور ایک باشعور ریاست میں موجود ہے برطانیہ میں، تو ان لوگوں کے پاس یہ اپنے رائٹ محفوظ ہیں اور وہ اپنے رائٹ کا استعمال بالکل ظاہر ہے، جو بولتا ہے وہی کرتا ہے۔ آخری سوال کی جانب میں پڑھوں گا کہ آمدہ جو انتخابات ہیں، آمدہ الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں کیا آپ حصہ لیں گی، اور آئندہ جو الیکشن ہے وہ کس نظر سے آپ اس کو دیکھ؟ جی بالکل، عام آدمی سینیریو پارٹی بدل چکے ہیں، نہیں، عام آدمی پارٹی آج سے کوئی 10-15 سال سے الحمدللہ روڈوں پہ، چوکوں پہ، چوراہوں پہ عوام کو ایک سیاسی شعور ہم دے رہے ہیں کہ سیاست یہ نہیں ہوتی ہے کہ بڑی گاڑیاں، بڑے ویگو ڈالے اور بڑا پروٹوکول جو ہے، یہ شخصیتیں ہوتی ہیں، یہ شخصیت پرستی ہی سیاست ہوتی ہے۔ سیاست ایک نظام کا نام ہے، سیاست ایک منشور کا نام ہے، مینیفیسٹو ہے، پروگرام ہے، قابل عمل پروگرام ہے۔ اگر کسی بھی شخصیت کے پاس ایک قابل عمل پروگرام ہے اور اگر وہ شخصیت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے پروگرام کو جاری رکھنے والے بے شمار ہوں گے، لیکن جب آپ شخصیت پرستی پہ جاتے ہو تو پھر کوئی بھی جو پارٹی ہے نا، بے شک آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ ہاں، زور جبر سے جتنا عرصہ وہ چلا سکے۔ تو عام آدمی پارٹی کا منشور جو ہے ریاست ہماری جیسی ہمیشہ سے بالکل واضح، ہماری سمپل، آسان فہم اور قابل عمل ہماری پالیسی ہے، اور وہ ہمیشہ سے واضح ہے، جس میں خاص طور پر میں یہ بھی چاہوں گی کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے تحت یا عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ عوام کے لیے جن ہماری ریاستی پارٹیز نے، بالخصوص ریاستی پارٹیز نے
کام کیا ہے، اپنی قربانیاں دی ہیں، اپنے ایفرٹس دیے ہیں، اپنے انتظامات دیے ہیں، وہ ضرور پارٹی وہ الائنس کریں، ایک سیاسی اتحاد قائم کریں جس کی وجہ سے یہ بڑی بڑی ان سرماؤں کی پارٹیوں کو ٹکر دیں، اور ایک نظام کی بہتری کے لیے، نظام کی ترویج کے لیے جو ہے نا ہم لوگ ایک مشترکہ جو ہے وہ پالیسی انشاءاللہ بہت جلد وضع کریں گے، جس کے نتیجے میں ہماری اب تک آل ریاسی پارٹیز کی 2 میٹنگز ہو چکی ہیں، کوٹلی میں اور ایک میرپور خالق آباد میں، جس کو ہوسٹ عام آدمی پارٹی نے کیا تھا، اور اس میں ہم نے کشمیر آبزرور مشن کو جو ہے وہ قائم کیا، جو کہ ایک کشمیر کی تاریخ میں بہت اہم ایک پیش رفت ہے کہ مقدمہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے چارٹر پہ لڑنے کے لیے یا اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنا کشمیری مندوب چاہیے، جس کو ہم نے کشمیری مندوب کو ہم نے منتخب بھی کر دیا ہے بیرسٹر خالد فاروق صاحب کو لندن سے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ کے مقاصد بڑے ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ کو اپنے ذاتی تھوڑے بہت اختلافات کو مٹا کر تو بڑی کاز کے لیے جو مشترکہ جو ہے وہ کاوشیں کرنی پڑتی ہیں، اور اس کا بہترین سبق ہمیں عوامی ایکشن کمیٹی نے حالیہ اپنی پوری تحریک میں دیا، جس میں کوئی ذات برادری، کوئی مذہبی اختلاف، کوئی علاقے کی اختلاف کے باوجود جو ہے وہ سب لوگ ایک ایجنڈا پہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے رزلٹ مرتب کیے۔ اسی تحریکی شعور کو جب ہم سیاست میں لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ سیاسی کامیابی اس وقت خطے کی بہت اہم ضرورت ہے، کیونکہ اسمبلیوں میں جب تک قانون ساز اسمبلی میں جب تک ہم ایسے لوگ یا ایسے برین، ایسے ذہن نہیں پہنچائیں گے جو حقیقتاً قانون سازی کے ذریعے تمام مسائل کا حل تلاش کریں گے، تب تک ہمیں اس طرح کی تحریکوں کی، اور آپ کو پتہ ان تحریکوں میں ہماری جانیں بھی گئی، قیمتی سرمایہ کا بھی نقصان ہوا، جانوں کا بھی ضیاع ہوا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا۔ مطلب یہ کوئی ایمرجنسی کی صورت میں تو یہ چیزیں ضرور ہیں، لیکن ایک پائیدار حل کے لیے یا ایک جمہوری حل کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سیاسی جو ہے اتحاد، ریاستی پارٹیوں کا سیاسی اتحاد بہت ضروری ہے، اور عام آدمی پارٹی کا جو سیکریٹریٹ ہے، وہ جو ہماری جو مشن ہے، ہمارا جو منشور ہے، ہمارا پروگرام ہے، وہ تمام پارٹیز کے لیے کھلا ہے، اور ہم کھلی دعوت دیتے ہیں کہ سب مل کر جو ہے نا ایک سیاسی مشترکہ کاوش کے ذریعے آئندہ الیکشن کو لڑیں۔ بہت شکریہ، آپ نے تھوڑے میں بہت بڑا پیغام دے دیا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ شکریہ۔